واقعہ کربلا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ یادگار جنگوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اگرچہ یہ پوری تاریخ میں مسلمانوں کے لیے ایک گہرا زخم بن چکی ہے، لیکن یہ حکمت بھی لے کر آئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی ظلم کے خلاف جرأت ان مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن چکی ہے جو ظلم و ستم کا سامنا کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کے ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری 9/10 اکتوبر 680 کو کربلا میں ہوئی، جو دریائے فرات کے بالکل قریب ہے، وہ علاقہ جو اب عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے اور چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے خاندان اور اصحاب پر مشتمل ایک چھوٹے سے قافلے کے درمیان اس وقت کے اموی خلیفہ یزید بن معاویہ کی طرف سے بھیجے گئے فوجی دستوں کے خلاف ہوئی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے مسلمانوں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کی خلافت کے جانشین کے طور پر بیعت کی۔ تاہم امویوں سے تعلق رکھنے والے معاویہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن سے زیادہ رہنما ہونے کے اہل ہیں اور وہ اس اقتدار پر قبضہ کرنے کے عزائم رکھتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کے ذریعے معاویہ کو اپنا اقتدار سونپ دیا۔ حسن معاویہ معاہدے کی شرائط یہ تھیں کہ معاویہ کے بعد حسن خلیفہ بنیں گے۔ اگر حسن کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی قیادت حسن کے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ سنبھالیں گے، لیکن معاویہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جب حسن رضی اللہ عنہ زہر دے کر فوت ہوئے تو معاویہ نے اپنی قیادت حسین کے بجائے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے حوالے کر دی۔ جب یزید اقتدار میں آیا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ کی طرف سے بہت سے خطوط موصول ہوئے جن میں ان سے کوفہ جانے کی درخواست کی گئی تھی۔ کوفہ کے لوگ، جو یزید کی قیادت سے مطمئن نہیں تھے، نے حسین کو کوفہ آنے اور اس سے بیعت کرنے کا وعدہ کرنے کو کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخرکار مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی حالت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مسلمان نے حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ کوفہ کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزید نے کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی موجودگی کی خبر سنی تو اس نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کوفہ کا گورنر نعمان بن بصیر سے بدل کر عبید اللہ بن زیاد کر دیا۔ کوفہ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں جاننے کے بغیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب 128 افراد پر مشتمل تھے جو 8 ذی الحجہ 60 ہجری 9 ستمبر 680 کو مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر ملی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوفہ کا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی 2 محرم 61 ہجری 2 اکتوبر 680 کو کوفہ پہنچے۔ اگلے دن عمر بن سعد کی قیادت میں کوفہ کا 4000 آدمیوں پر مشتمل لشکر حسین کے قافلے کے قریب پہنچا۔ ابن سعد کے لشکر نے حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات تک پہنچنے سے روک دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی پانی کے بغیر اپنے کیمپ میں پیاسے رہے۔ تیسرے دن پانی کے بغیر 50 آدمیوں کا ایک گروہ اپنے سوتیلے بھائی عباس ابن علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دریا سے پانی نکالنے میں کامیاب رہا، حالانکہ وہ صرف 20 پانی کی کھالیں بھر سکتے تھے۔ آخر کار جب حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ حسین کے کیمپ میں بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے ندی میں گئے تو ان کو سینکڑوں سپاہیوں نے گھیر لیا اور انہیں پانی لینے سے روکنے کی کوشش کی۔ اسے گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا گیا اور حملہ کرنے والے سپاہیوں نے اس کے دونوں بازو کاٹ دیے اور پانی کے تھیلے لے جانے کے لیے اس کے دانت چھوڑ دیے۔ وہ پانی پہنچانے کے لیے دوڑتا رہا، حالانکہ چاروں طرف سے پتھر اور تیر اس پر برس رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے ساتھ لے جانے والے پانی کے تھیلوں سے ٹکرا گیا۔ وہ اس لمحے امید کھونے لگا، یہاں تک کہ ایک آدمی نے اس کے سر پر مارا، یہاں تک کہ زمین پر گر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فوراً ان کے پاس آئے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ حسین کی گود میں فوت ہوئے۔
10 मुहर्रम अल हराम की नमाज के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जमात 70 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें 32 घड़सवार और 40 पैदल सवार थे, जिन्होंने उमर बिन साद की क़ियादत में मुसल्लह अफ़वाज का बहादुरी से मुकाबला किया, जिनकी तादाद 4 से 10,000 थी। जंग से पहले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अम्बी सिपाहियों को अल्लाह सुबहाना व ताला की राह पर वापस आने की याद दहानी कराई, जिसके नतीजे में हुर बन यजीद और बहुत से दूसरे लोगों ने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के दिफा का रुख किया। करबला का ये वाक़या शाम तक जारी रहा। अगरचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज ने इब्न साद के लश्कर का डटकर मुकाबला किया, लेकिन फिर भी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 70 अफराद ज़मीन पर कमज़ोर पड़े हुए थे, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जो शदीद ज़ख्मी हो चुके थे, इब्न साद के लश्कर ओहे से लड़ते रहे यहाँ तक कि वो मर गए, क्योंकि एक जहरीला तीर उन पर लगा था। करबला की जंग इब्न साद की फ़ौजों की फतह के साथ ख़त्म हुई। उमिया की तरफ से गिरने वाले फ़ौजियों में से 88 अफराद थे। दूसरी तरफ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों का सर कलम करके दमिश्क ले जाया गया। जिंदा बच जाने वाले सिपाहियों के मैदान जंग छोड़ने के बाद मकामी लोगों ने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की लाशों को वहां दफन किया। शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान इस मकाम को मुक़द्दस मकामात में से एक समझते हैं, क्योंकि ये उन्हें हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की हिम्मत और हौसले की याद दिलाता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सामान लूट लिया गया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों की तरफ से छोड़ी गई औरतों को कैद करके यजीद के सामने पेश किया गया, जिसे बाद में मदीना वापस भेज दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का उसके बरक्स असर पड़ा जो यजीद ने पहले सोचा था। वाक़या करबला में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात ने यजीद की हुकूमत और आम तौर पर उम्मत के ख़िलाफ़ नफ़रत और मुज़ाहमत को जन्म दिया। हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। लाइक बटन दबाना ना भूलें और मज़ीद तारीख़ी वाक़यात के लिए हमारे चैनल कनेक्ट नौशीन को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अस्सलाम अलैकुम।